الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورۃ الکہف 15ویں سپارے میں 18ویں نمبر کی سورت ترتیب کے لحاظ سے۔ الکہف پہاڑ کے اندر جو غار ہوتا ہے، بہت بڑی بلندی پہاڑی سلسلے کے اندر جو دور تک اندر غار جاتا ہے، ایک سرنگ سی جاتی ہے، اس کو غار کہتے ہیں۔ اور اس سورت کا نام کہف اس لیے رکھا کہ اس میں چند ایک دیندار محب خدا اور رسول اور ان متقی لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بادشاہ وقت سے دین کے معاملے میں ٹکر لے لی، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کی یوں ایسے مدد کی کہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک ان کا ذکر اپنی مقدس کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ اس غار کے اندر پناہ لینے والے 3 آدمی ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے، اللہ عالم وما تعلم۔ تو اس لیے سورت کا نام کہف رکھا گیا، اور اس میں ان نیک پرہیزگار چند مخصوص آدمیوں کے ذکر کے ساتھ ایسے آدمی کا ذکر بھی ہے جو کثرت مال پر نازاں ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایسے آدمی کا ذکر بھی ہے جو قلت مال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ آزمائش کے طور پر ان کثرت مال والوں کے لیے کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بارش بھیج کر ان کے مال کو، ان کے کھیتیوں کو، ان کے پھلوں کو ضائع کر دے، تو پھر سوائے پچھتاوے کہ ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں شیطان کی تخلیق کا بھی ذکر ہے۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ کان من الجن، جنوں میں سے تھا۔ اور اس صورت میں سب سے مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جو ان کے درمیان مکالمہ ہوا، کشتی کو عیب زدہ کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک گاؤں کے اندر بھوکے پیاسے پہنچے، کھانا طلب کیا نہ ملا، اور ان کے دیوار کو بنانے لگے۔ یہاں علوم تکوینی اور علوم تشریعی بھی اس واقعے میں ملتے ہیں، اور جاجوج ماجوج کا قصہ بھی اسی صورت میں ہے، اسکندر ذوالقرنین کا قصہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتوں کے جلو میں، ان کے جلوس میں، ان کے گروہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ جو کوئی ہر جمعہ کو یا جمعہ کی رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے درمیان پورے ہفتے کے 7 دن بیت العتیق، خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا ہے، وہ نور عدن سے مکہ تک ہوتا ہے، اور اس میں فرشتے پھرتے ہیں اور اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ کہف کو پڑھنے والا کبھی بھوک اور افلاس کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ کہف کا پڑھنے والا
کبھی کسی مشکل میں کسی تنگی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کا اور میرے رسول کا پکا وعدہ ہے۔ اور جو فضائل، جو اہمیت، جو افادیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بتلائی ہے، بندہ اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ پڑھے تو اپنی منزل کو، اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور صرف اس کو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، صرف اس کو دیکھنے کے لیے، صرف مردے ہوئے کھشوانے کے لیے کوئی فوت ہو جائے تو قرآن کو ہاتھ لگائیں، ایسے نہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ الماریوں میں سجے ہوئے پڑے ہیں، کئی سیٹ پڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کے، لیکن کوئی پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی غور و فکر کرتا ہے، کوئی تدبر کرتا ہے، تو اس کو دیکھنا بھی باعث برکت و ثواب ہے۔ تدبر اور تفکر جو اس میں کرتا ہے، کتنے اولیاء کا، کتنے انبیاء کا، کتنے شہداء کا، کتنے صالحین کا وہ درجہ پاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو اہل ذکر کے لیے بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس لیے اس کی اہمیت سے، اس کی افادیت سے بے بہرا نہیں، بہرہ مند ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو اپنی چند محدود زندگی میں اس کو غنیمت جان کر، اس کو اپنے دل کا سرور، آنکھوں کا نور اور قبر کا نور سمجھ کے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ میرے رب کی طرف سے خاص کلام ہے۔ سورہ کہف کو جو کہ لکھ کر کھیتی باڑی، اجناس جن کے اندیشہ ہو فصل خراب ہونے کا، کیڑا مکوڑا لگنے کا، ٹڈی وغیرہ لگنے کا، اور باقی جانوروں، درند اور چرند کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ میں جو کہتا ہوں وہ حرف آخر ہوتی ہے، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک سیکھنے والے کی طرح سیکھ رہا ہوں۔ کسی بک میں نے ایک تعویذ کو دیکھا تھا، اور وہ کتاب تقریباً میری عمر سے 1.5 گنا بڑی ہوگی۔ جب میں پیدا ہوا ہوئے شمالی تھا، 4 5 6 سال کا تھا، اس کو میں نے اپنے والد صاحب کی لائبریری میں دیکھا، اور اس کے ورق بھی پیلے ہو چکے ہوئے تھے، یعنی اتنی پرانی کتاب تھی وہ۔ اس کے اندر ایک تعویذ تھا۔ تعویذ کھیتی کے حفاظت کے لیے، چوہے، خارپشت ایک جانور ہوتا ہے جس کے پشت پر اتنے بڑے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، سے بھی کہتے ہیں اسے، خارپشت اس کا نام ہے فارسی میں، وہ رات کو نکلی فصل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس تعویذ کو میں نے ایسے ہی نقل کر کے لکھ کے دینا شروع کر دیا، حالانکہ اس وقت تعویذ لکھنے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی چال خانوں کی کیسی ہوتی ہے، کہاں سے شروع کرتے ہیں، کہاں سے نہیں، بات جیسے آئے نا اس کو لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے، چوہوں سے اور اس خارپشت سے، جانور سے فصل کو، اجناس کو محفوظ رکھا۔ وہ ایک اعداد کا نقش ہے۔ ہر آنے میں 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عدد بنتا ہے نا، 786 اس کو لکھنا پڑتا ہے، اور لکھتے وقت ہر ہندسے کو، ہر فگر کو، ہر ڈیجٹ کو لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ مثلث وہ نقش ہے، 7 لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 8 لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 6 لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہیں 786 جیسے لکھا تھا۔ ہر ہندسہ لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اور اس کو کسی کھیتی کے اندر رکھ دیں، زمین کے درمیان میں، پھل ہیں، اجناس ہیں، گندم ہے، باجرہ ہے، جو ہے، مونگ پھلی ہے، جو بھی ہے، زمین کے اندر رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی موذی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح اس سورہ کہف کو لکھ کر کھیتی میں
اجناس میں گندم، جو، باجرہ، چنا، چاول، جو بھی قسم کی فصل ہو اس کے اندر رکھ دے، کسی درخت کے ساتھ لٹکا دے زمین کے اندر، کسی بانس کسی لمبے ڈنڈے کے ساتھ باندھ کر اس کو لٹکا دے، یا زمین کے کسی محفوظ کونے میں جہاں کسی کے پاؤں، جہاں کسی کے جانے کا امکان نہ ہو، وہاں کسی چیز کے اندر رکھ کر اس کو کیا کر دیں، زمین کے اندر دفن کر دیں۔ ہر طرح کے آفات و بلیات سے وہ زمین، وہ اجناس، وہ پھل محفوظ رہیں گے، کیڑا مکوڑا نہیں لگے گا اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ وہ جن دو آدمیوں کا ذکر ہے نا، انا اکثر من کا مال، میں تم سے زیادہ مال اور کھیتی میں تم سے زیادہ ہوں، تو دوسرا آدمی اسے کہتا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم جب اپنے باغ میں داخل ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تھوڑے میں بھی برکت عطا کرے گا، اور اگر تم اس کی نافرمانی کر کے جاؤ گے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ اس کو آندھی، طوفان، آگ، بگولا کوئی بھی چیز کو تباہ کر دے تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کیا کرو گے پھر؟ تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لا حول ولا قوت پلتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ کرم کرے گا۔ اور پھر ان نیک لوگوں کا تذکرہ جن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے علم ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم لدنی جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تشریعی علم تھا، ہر ایک کی وضاحت بیان کرنا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ علوم تکوینی تھا۔ ان دو علموں میں فرق ہے۔ اس کی مثال میں یوں ایسے دوں کہ علم تکوینی جو کون تکوین اللہ تبارک ما کانا ما یکون کا علم ہوتا ہے وہ عطا کر دے کسی کو، میں اس کی مثال یوں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا یہ کہہ دے ابھی باہر کسی کا حادثہ ہونے والا، ایکسیڈنٹ ہوگا، آگ لگے گی، بجلی پڑے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور واقعہ جو اس نے ٹائم لمٹ بتائی ہے اس کے مطابق اسی وقت میں ہو جائے، تو اس علم کے بندے کو، اس جتنا علم ہے اس بندے کے پاس، اس کے آپ کیا سمجھیں گے کہ بہت بڑا صاحب کشف ہے، صاحب کرامت ہے؟ یہ تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ قدرت رکھتا ہے اس کے روکنے کی تو روک کے دکھائے نا پھر۔ یہ علم تکوین وہ واقع ہونے میں ہو جائے، لیکن اس کے روکنے کی قدرت بھی اس کے پاس نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے۔ اور نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے، نبی اس ہر علم کی ہر جز کی تشریح کر کے بتاتا ہے۔ جس طرح کشتی کے پھٹے کو اکھاڑ دیا تو اعتراض ہوا، یہ ایک اچھی بلی کشتی کو کیوں تم نے اتنا کیا کر دیا، نقصان کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، دیوار کو بنانا شروع کر دیا؟ اگرچہ اس میں بہت بڑی گہرائی ہے، اعتراض وہاں بہت سارے ہیں، جوابات بہت سارے ہیں، لیکن بادی و نظر میں ایک بندہ بغیر کسی سوچے سمجھے کسی چیز کو نقصان پہنچا دے، بعد میں اس کی تشریح کر دینا یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، سمجھے؟ ایک آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا اس کا کفر ادا کرتا ہے، دونوں تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ یہ مسائل ایسے ہیں، ان کی طرف گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، بس سطحی بادی و نظر سے اوپر چلے جانا چاہیے۔ ایسے ضمناً بات آگے کہ اس صورت میں ایسے واقعات ذکر ہیں جو دعوت فکر دیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کو لے لو، اسکندر ذوالقرنین کو اس قصے کو لے لو، مشرق سے مغرب تک سفر کیا، سورج کو ایک دلدل میں ایک ندی میں غروب ہوتے دیکھا، سورج کو طلوع ہوتے ایسے قوم پہ دیکھا ان کے جسم پر کوئی کپڑے، کوئی ذرا بھی بال نہیں تھا، اور پھر ایسی قوم کے پاس یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، تم ہمارے درمیان ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دو، تو انہوں نے سیسا پگھلا کر ایک دیوار کو کیا کر دیا، قائم کر دیا۔ اب وہ اپنی زبان سے چاٹتے ہیں کہ قیامت تک چاٹتے رہیں گے، قریب تھا کہ وہ نکلنے والے ہوں، لیکن شام ہو جاتی ہے، رات پڑ جاتی ہے، کل کریں گے،
اس طرح کرتے کرتے جب اللہ کی حکمت ہوگی نا تو آخری دن کہیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کہیں گے وہ جہاں دیوار کو چھوڑ کے جائیں گے اسی طرح. اور اسی طرح اس صورت میں یہ بھی کہا بلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، تم ہرگز کسی چیز کے لیے جو کل ہونے والی ہے اس کے لیے یہ نہ کہو اللہ کی مشیت کے بغیر، بلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا کہ اس کو میں کل کروں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں کروں گا انشاءاللہ کہہ دو تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ کر پاؤ گے. اگر انشاءاللہ نہیں کہو گے تو نہ ہو تو پھر کیا کرو. بہت ساری ایسی باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں ایک ایسی جو بندہ گھٹنوں کے درد کا، آخری بات، جو گھٹنوں کے درد کا جسمانی امراض میں مبتلا ہو، اس کے جوڑوں کا درد، وجل مفاصل کا شکار ہو، تو سورہ کاف کو پڑھ کر دم کر لیا کرے، ڈول کے پانی میں پی لیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امراض سے نجات دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے.